اب ڈیتھ فوبیا ساتھ ہی، کیونکہ ڈیتھ فوبیا کی بات ہوئی تو موت کا خوف پہلی بات تو ہے کہ نیچرل ہے، اور نیچرل کیوں ہے؟ ڈیتھ فوبیا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا اس کے بعد کیا ہونا ہے، یا اس کے بعد ہمیں چلے ہمارے سارے ریلیجن مذہب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، لیکن ایک ان دیکھی چیز ہے، ایک چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، ایک چیز ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی، تو اس کی پریشانی تو ہوتی ہے نیچرلی۔ یہاں بھی بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ڈیتھ یا موت کے بعد کا ہمیں اندازہ ہے جو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا۔ ایک تو میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ میں کوئی ظاہر مذہبی یا اسلامک اسکالر نہیں ہوں، ایک تو آپ اپنے علماء سے یا اسلامک اسکالر سے جن کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، ان سے یہ ضرور کلیئر کریں کہ بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اس چیز کی بہت پریشانی ہوتی ہے، موت کی پریشانی کم ہوتی ہے، اور قبر جس میں آپ نے جانا ہوتا ہے اس کی پریشانی۔ ایک تو اپنے اسلامک اسکالرز یا اپنے مذہب کے جو بھی اسکالرز ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کی روح پرواز کرتی ہے۔ پرواز کرنے کا مطلب یہ پہلے کہا جاتا تھا روح آپ باڈی کو چھوڑ دیتی ہے، اس لیے باڈی کو دفنایا جاتا ہے، تو وہ ظاہر عالم برزخ میں ایک روانہ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، وہاں ٹھیک ہے جو بھی اس کے ساتھ اچھا اور برا وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن موت یعنی اس دنیا میں آپ کی زندگی کا ختم ہو جانا، یہ بالکل وہ نہیں ہے جو ہمیں ڈراتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا بالکل ختم ہو جانا، یہ ختم ہونے والی سٹوری تو ہے نہیں ہے۔ ہر مذہب کے مطابق تقریباً، اور اسپیشلی اسلام کے مطابق اور جتنے بڑے مذہب ہوتے ہیں، آپ کو یہاں سے انتقال کر جانا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، یعنی کہ ایک نئی دنیا میں چلے جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کا وقت کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ آگے روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اس کو تھوڑا سا کہ یہ اینڈ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا اصل تو ایمان پہ جب بات آتی ہے تو اسی چیز پہ تو ایمان ہے ہمارا، کہ یہاں پہ بہت سے لوگ جو جنہیں ہم بلیور نہیں کہتے، جو یقین نہیں رکھتے کہ جی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد جنت نہیں ہے، اس کے بعد دوزخ کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہم تو رکھتے ہیں کہ اس کے بعد تو ایک وہ اسے اردو میں بڑا خوبصورت ورڈ ہے، ابدی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہاں سے اپنی ڈیوریشن کمپلیٹ کر کے ایک سفر مکمل کر کے آگے ایک نئی دنیا میں جانا ہے، تو اس میں تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں پریشانی صرف ان لوگوں کو ہونی چاہیے بالکل اسی طرح کہ جو یہاں کچھ بڑا غلط کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار رستے رکھے ہیں کہ بھائی غلط ہو گیا، انسان سے غلطی ہوئے گی، ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہ سے بچو، چھوٹے موٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو اس کے لیے انسان کو پوری تسلی دی گئی ہے، پورا حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہاں آپ کو ٹرائی کیا جا رہا ہے نا، آپ کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ اسپیشلی عمل دوسروں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ آپ بہتر طریقے سے پیش آتے ہیں، رحم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں یا دوسروں سے بہتر طریقے سے اچھے سے پیش آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، آپ کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا، یا اگر کوئی ظالم ہے تو اسے پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو اگین یہ فوبیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں سٹوری ختم نہیں ہو رہی، یا یہاں آپ کی زندگی، یہاں والی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک؟ تو ایک ٹرانزیشن ہے جس میں آپ نے جانا ہے، اور دوسرا اگین ہمارے اس پریشر، انزائٹی یا وہم یا خوف کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کا یہ یہاں کا جرنی، یہاں کا سفر کب کمپلیٹ ہونا ہے اور اس نے کب اگلی دنیا میں چلے جانا ہے۔
تو جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ فرض کریں ٹینشن لیتے ہیں تو لیتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ کیا پتا آپ کی ابھی 50 سال کی زندگی پڑی ہے تو آپ 50 سال یہ ٹینشن لے کے گزاریں گے؟ ارے آپ کو وہ 50 سال بہتر بنانے ہیں نا، آپ کو اپنی آنے والی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ جتنا سفر یہاں پہ آپ کا ہے پہلے تو آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے نا۔ اور جب مزے کی بات ہے کہ جب آپ وہ یہ والا سفر اچھے طریقے سے گزاریں گے تو اگلا سفر آپ کا ویسے ہی آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ والا سفر برے طریقے سے گزاریں گے تو پھر اگلے کی ٹینشن لیتے رہیں۔ تو دونوں صورتوں میں، بیماری کی صورت میں اور ڈیتھ انزائٹی کی ڈیتھ فوبیا کی صورت میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وہم سے نکلنا ناممکن ہے۔ بہت اچھے سے ممکن ہے۔ پہلی بات، بیماری جب بھی اٹیک کرے فوراً اسے اگنور نہ کریں، اسے پرولونگ نہ کریں، اسے بہت زیادہ لمبا نہ کھینچیں، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں۔ اور جہاں تک ڈیتھ کی بات ہے تو زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس فوبیا سے، اس پریشانی سے بچا سکتی ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیوں ہوگا۔ جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت قریب کے رشتے ہوتے ہیں، جیسے بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں، جیسے بہت سے مظلوم لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سب کچھ، اپنے اعمال اور اپنی ڈائریکشن ان سب کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے اچھے کے لیے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ایسا وہم نہیں ہوگا۔ باقی ظاہر ہے جب ہمارے ارد گرد بہت ہی قریبی لوگ، ہماری فیملی میں سے کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں یا ہم آبزرو کرتے ہیں تو کچھ عرصہ تو وہ انزائٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس میں سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے جڑے اور بہت سے رشتے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں بھی حوصلہ چاہیے، انہیں بھی ہمت چاہیے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ جو جانے والا ہے یا جو بیماری کو آلریڈی ہینڈل کر رہا ہے، دیکھیں نا، ایک اور خطرناک بات بتاؤں آپ کو، ہم میں ایک اور بڑی بری عادت ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے ہم اس کے سر پہ سامنے جا کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ادا تے رے کھ نہیں، ادا تے چھوٹا جو منہ نکل، اسے مطلب بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے ٹائم سے پہلے مار دیتے ہیں ہم۔ اتنی مطلب خطرناک باتیں کرتے ہیں، اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی وہ تو اس کا تو اثر ہو جاتا ہے، اور اپنی طرف سے ہمدردی کا تو پیشنٹ کے تو سر پہ آپ کھڑے ہوئے نا، ہو بھی جائیں تو جنرل سے خیریت معلوم کریں، ادھر ادھر کی گپ شپ کریں اور وہاں سے نکلیں۔ اس کے سامنے پلیز کوئی ڈپریسنگ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کی باتیں سن سن کے پریشان ہو جائے گا یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے سامنے کچھ بھی کہنے سے، اس طرح کی کوئی چیز کہنے سے اوائڈ کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ زیادہ ہمدردی کریں گے، آپ زیادہ اس کی بیماری کا ذکر کریں گے، آپ زیادہ اس کے ساتھ اس طرح کے وہ ڈائلاگ بولیں گے تو وہ اسے اچھا لگے گا، اس کے سامنے آپ کی عزت بنے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مریض یا بیمار جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ اسے ادھر ادھر کی باتیں چاہیے، گپ شپ چاہیے، ایک حوصلہ چاہیے، ایک ہمت چاہیے۔ وہ دے سکتے ہیں تو اس کے سامنے بولیں، نہیں دے سکتے تو بس شکل دکھا کے روانہ ہو جائے۔ تو دوسری بات، ڈیتھ والی، ڈیتھ پہ بھی ہم ہمدردی کرتے کرتے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں اسے ڈائلاگ بولتے بولتے ہم یہ سمجھا جاتے ہیں کہ بھائی اب تمہاری باری ہے۔ تو جسے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے اسے تھوڑا خود خیال کرنا پڑے گا، اپنا اور اپنے سے جڑے وہ تمام رشتوں کا جو اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کے لیے ہمت بننا ہے، اور باقی سفر ان کے لیے اچھے سے گزارنا ہے، کیونکہ جانا تو ہم سب نے ہے، اور جانا ہم نے ڈیڈ اینڈ کی طرف نہیں ہے، جانا ہم نے ایک نئی زندگی کی طرف ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سب کی وہ زندگی اس سے ہزاروں درجے بہتر ہوگی۔ آپ ریسرچ کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ مذہب کو دیکھیں، تو آپ ایک اچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بس پرابلم چھوٹی سی ہے کہ ہم نے وہ دیکھا نہیں ہوا، ہم نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، اس لیے ہم تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم
ہزاروں سال یہیں دھکے کھاتے رہے کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. تو آج کے لیے کافی ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.